اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ سورہ نمبر 59 آیت نمبر 18۔ اے ایمان والو، اللہ پاک سے ڈرتے رہو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے، کل کے لیے کیا کر رہا ہے، اور اللہ سے ڈرو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی تم جو کچھ بھی کرتے ہو اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ دیکھیے اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں کہی۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر تمہیں اللہ پر یقین ہے، ایمان ہے کہ دنیا اور آخرت کا پورا اختیار اور پاور اور کنٹرول اسی کے پاس ہے، تو تم اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ اللہ سے تم کو کوئی نہیں بچا سکتا، نہ دنیا میں اور آخرت میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہی کہ تم میں سے ہر شخص یہ دیکھے کہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے وہ۔ اب دیکھیے کہ ہم اس دنیا میں بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ آج کے لیے نہیں کرتے، آج کھانے کے لیے ہے، آج پہننے کے لیے ہے ہمارے گھر میں، لیکن آج جو ہم کمانے جاتے ہیں، ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ آنے والے دنوں کے لیے، کہ کہیں جاب ختم ہو گئی، کہیں بزنس ٹھپ ہو گیا، برباد ہو گیا، تو کہاں سے کھائیں گے؟ اس لیے آدمی کل کے لیے سوچتا ہے، ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا اصل کل تمہاری موت سے شروع ہونے والا ہے، اس کے بعد کے لیے تم نے کیا کیا ہے اس کے لیے سوچو، کیا کر رہے ہو اس کے لیے۔ اس لیے کہ مرنے کے بعد کوئی گارنٹی نہیں کہ تمہارے لیے کوئی کر کے کچھ بھیجے گا یا نہیں بھیجے گا۔ تمہارے بچے، تمہاری بیوی ہو سکتا ہے کہ 1-2 دن 4 دن رو کر کے بھول جائیں تمہیں، تمہارے لیے دعا کرنا، تمہارے لیے صدقہ کرنا، خیرات کرنا، ہو سکتا ہے کہ ساری کی ساری چیزیں ان کے ذہن سے نکل جائیں۔ اب یہ جو چیز ہے نا کہ اگر انسان کے پاس جو اختیار ہے، ابھی جو نیکی کرنے کا موقع ہے، چاہے جس لائن سے بھی ہو، زبان سے ہو، ہاتھ سے ہو، پیسے سے ہو، جذبات سے ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو کل کے لیے تم کیا کر رہے ہو۔ بہت سے لوگوں کے پاس بہت ساری ریسورسز ہیں، سہولیات ہیں، لیکن سوچتے نہیں ہیں، ضرورت سے زیادہ پیسے ہیں، اور ان کو معلوم بھی ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ سب دوسروں کا ہو جائے گا۔ لیکن کچھ لوگ جو سوچتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کر کے چلے جاتے ہیں۔ ابھی ہم لوگ حیدرآباد گئے تھے، دیکھیے وہاں سے حیدرآباد سے 60 کلومیٹر پہلے ایک مسجد ہے، مسجد حسن۔ اس میں 52 حافظ 50 پہ 2
اور 15 یتیم بچے، ان کی پوری تعلیم، ان کے رہنے سہنے کا اور ان کے کھانے پینے کا ایک ایک چیز کا انتظام کیا گیا ہے، اور بہت ہائی لیول پر، اتنا ہائی لیول پہ کہ ابھی SLC کا وہاں پہ جو ایگزام ہوا تو اس مسجد کے بچے ٹاپ 1 ٹاپ 2 ٹاپ 3 اور 5 تک 11 بچے اسی مسجد کے تھے۔ ٹاس نام سے ایگزام ہوتا ہے وہاں پہ، اور اس مسجد میں ہم نے دیکھا کہ ہر جمعہ کو 500 لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ کس نے کیا ہے وہ معلوم آپ کو؟ اب سوچئے کہ اگر یہ 63 بچوں کا مستقبل اور فیوچر بن جاتا ہے، ان کا دین بھی اور دنیا بھی۔ اور وہاں پہ ایک اور چیز دیکھی کہ خطبہ سے پہلے وہ بچوں کی تقریر ہوتی ہے، انگلش میں بھی اردو میں بھی، کیا کانفیڈنس سے وہ بات کرتے ہیں۔ تو اب سوچئے کہ 60 بچوں کی زندگی جس مسجد سے بن رہی ہے، 500 لوگ کھانا کھا رہے ہیں، عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ الگ ہے، یہاں تک کہ عورتوں کے لیے پانی پینے کا، ڈائپر چینج کرنے کا، ہر چیز کا انتظام کس نے کیا؟ یہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر شخص دیکھے کہ کل کے لیے کیا کر رہا ہے۔ وہ جو اس کے ذمہ دار ہیں، ان کی ماں نے کہا کہ میرے یہ زیور ہیں، انہیں بیچ کر کے میرے لیے ایک مسجد بناؤ صدقہ جاریہ کے طور پہ۔ تو بھائی بیٹھے، پھر ان کے والد بیٹھے کہ ہماری والدہ کی یہ خواہش ہے۔ تو سب لوگوں نے کہا کہ جب وہ کر رہی ہیں تو ہم اس میں کیوں پیچھے رہیں گے، ہم بھی لگائیں گے۔ تو ان کے والد نے بھی اس میں اپنا شیئر ڈالا، ان کے 3 بیٹوں نے بھی ان میں ڈالا، اور ان بیٹوں کی بیویوں نے بھی اپنا اپنا زیور بیچ کے کہا کہ ہم بھی دیتے ہیں۔ 30,000 اسکوائر فٹ میں جگہ لی گئی، اور آج وہ مسجد سے جو خیر، جو بھلائی پھیل رہی ہے، اس کا پورا پورا ثواب ایک عورت کو جا رہا ہے۔ اب دیکھیے، وہ دنیا میں رہیں تب بھی، چلی جائیں تب بھی، وہ صدقہ جاریہ چلتا رہے گا۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں اپنے مرنے کے بعد کے لیے، اور اپنی کمیونٹی کے لیے، اپنی قوم کے لیے، لیکن ان کی سوچ، ان کی فکر صرف اسی دنیا تک محدود ہے کہ کسی طرح ہماری دنیا اچھی رہے، آخرت کا جو کچھ ہے وہ دیکھا جائے گا بعد میں۔ تو جو آدمی سوچتا نہیں، پلاننگ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو توفیق نہیں دیتا۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کر رہے ہو وہ سب اللہ کو معلوم ہے کہ تم کس نیت سے دنیا میں زندہ ہو، کیا کرنے کے لیے۔ صرف یہ دنیا تمہاری نظر میں ہے یا آخرت بھی ہے؟ تو ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے پاس جو اختیارات ہیں، جو ہمارے پاس چیزیں ہیں، وہ لیمیٹڈ ٹائم کے لیے، اس کے بعد وہ کسی دوسرے کی ہو جائے گی۔ تو آج ہم اپنے مرنے کے بعد کے لیے کیا کیا صدقہ جاریہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو اس بات کی سمجھ دے، وہ واقعی خوش قسمت انسان ہے، اس نے اپنی دنیا بھی بنا لی اور اس کی آخرت بھی سنور گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اصل زندگی کے لیے غور کرنے، پلاننگ کرنے، اور صدقہ جاریہ مرنے سے پہلے، اس لیے کہ زندگی کا تو کوئی ٹھیک نہیں ہے نا، آج ہے کل نہیں ہے، تو جو کرنا ہے آج کرے، کل آئے گا نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے کہ کل قبرستان میں ہو، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق نصیب فرمائے۔